اور آیت نمبر 93 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت میں تمام کے تمام گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالصۃ من دون الناس خالص کر کے لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت پھر تم تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو ولن یتمنوہ ابدا ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی بما قدمت ایدیہم بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے ان کو لوگوں میں سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یود احدہم چاہے گا ان میں سے ہر ایک لو یعمر الف سنہ اے کاش کہ ان کو عمر دی جاتی 1000 سال وما هو بمزحزحہ نہیں ہوں گے وہ بچنے والے عذاب سے ان یعمر یہ کہ ان کو عمر دی جائے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہود کا خاص علاج میرا رب ان آیات مبارکہ میں کر رہے، ان کی ہٹ دھرمیوں کو، ان کے کفر کو ذکر کر کر کے ان کے دعووں کو رد کر رہے۔ یہود کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہ تھا، آپ علیہ السلام جب بھی انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، جب بھی ان کو آخرت کی یاد دلاتے تھے، جب بھی ان کو جنت اور جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کرتے تو یہود کہتے تھے ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے رہے، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت سانو نہ مل سی تو کیا نو مل سی، جنت پہ تو ٹھیکہ ہی ہمارا ہے، یہ باتیں وہ کرتے تھے، ہم تو بخشے بخشائے رہو ہیں۔ اللہ رب العزت پیغمبر سے فرماتے اے میرا پیغمبر اگر ان کا یہی دعویٰ ہے نا ان کانت لکم الدار الآخرہ کہ جنت تمہاری ہے اور اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، پھر اس گندی دنیا میں رہنے کی ضرورت کیا ہے، یہاں پریشانیوں میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تم یوں کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت تمہاری ہے، جنت تمہیں ملنی ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کو جنت ملنی نہیں ہے، پھر اس پریشان شدہ ماحول کے اندر رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر دعا کرو اللہ مجھے مار دے، موت کی تمنا کرو اور جاؤ جنت میں۔ جنت کے اندر تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی دغا بازی ہے، نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وہاں تو وہ ملے گا جو دل چاہے گا، ادھر دل میں خواہش ہوگی، دماغ اس کا ایک تصور پیدا کرے گا، میرا رب اس کو فوراً ظاہر کر کے رکھ دے گا، سامنے موجود ہوگا، تو جاؤ تمنا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے رب نے یہ آیت اتاری نا آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا چلو آج تو معاملہ حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا پیغمبر کو آپ اپنے یہود کو اکٹھا کریں اور ان کو کہیں فتمنوا الموت کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر انہوں نے موت کی تمنا کر لی نا، ایک نے بھی تمنا کی تو میرا رب ان کے گلے کا لعاب ان کے لیے زہر بنا دے گا، اگلا لمحہ ان کو زندگی نہیں ملے گی۔
بس وہ تمنا کرے، کوئی ایک تمنا کرے، اسی وقت وہ وہی موقع پر انتقال کرے گا، اللہ دکھائے گا۔ لیکن اللہ خود ہی جواب دے رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، پورے یہود میں سے دعویٰ تو کریں گے، موت کی تمنا ایک بھی نہیں کرے گا۔ بما قدمت ایدیہم، وجہ اس کی جو انہوں نے کرتوت کی ہے نا دنیا میں، اور جو انہوں نے آخرت کے لیے ساز و سامان تیار کر رکھا ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے آگے کیا کچھ بھیجا ہوا ہے، میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام کیے ہوئے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہوئے کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور کیے بھی نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جتنے بھی یہودی میرے پیغمبر کے زمانے میں تھے، دعوے سب کے تھے کہ جنت ہماری ہے، آقا نے کہہ بھی دیا، ایک یہودی نے بھی آواز نہیں نکالی کہ جس نے کہا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، جنت کے دعوے دار بنیں گے، جنت کے ٹھیکیدار بھی بنیں گے، لیکن مرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں ہوگی۔ واللہ علیم بالظالمین، کیونکہ میرا رب ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ہر بندہ جینے کی خواہش رکھتا ہے، اس زندگی کے اندر پریشانیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، ہر طرح کی بات ہے، لیکن کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مریں گے۔ جینے کی تمنا سب کو ہے، لیکن یہ جو یہود ہے نا، ان کا کوئی جینے کا معاملہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ اگر دیکھ لیں، یہ جینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی سہولیات، طرح طرح کی ایجادات، کافی ساری دنیا کے اندر مگن ہے۔ میرا رب یہ پہلے فرما رہا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، عام لوگوں کے اندر بھی جینے کی خواہش ہے، لیکن ان سے زیادہ آپ یہود کو جینے کے اوپر زیادہ حرص پائیں گے، زیادہ حریص ان کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ، خاص طور پہ وہ جو مشرک ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اس کے دل کے اندر پھر بھی بات ہو، چلو یار کوئی نہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ مومن کے لیے تو موت یہ تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ کیوں ہے تحفہ؟ مومن کو رب سے پیار ہوتا ہے، مومن کو رب کے دیدار کی کچھ نہ کچھ چاہت ہوتی ہے، اور پیار جس سے ہو اس کو ملنے کی تمنا ہوتی ہے بندے کو۔ ہماری موت کا معاملات الگ ہیں، قبر کے سوال جواب الگ ہے، عذاب ثواب الگ ہے، لیکن ایک راحت کی بات ہے، کچھ بھی ہے ہم اپنے محبوب کے پاس جائیں گے، ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، سیاہکار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، ادھر میرا رب غصے میں ضرور ہوگا، لیکن وہاں میرا ایک پاک پیغمبر میری سفارش کے لیے کھڑا ضرور ہوگا۔ وہ کہہ دے گا کہ اللہ کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرا امتی تو ہے نا، میں محمد اس کے لیے مغفرت کی سفارش کرتا ہوں۔ ہمیں تو یہ تمنا ہے، ہمیں تو یہ حوصلہ ہے، اس کے پاس یہ حوصلہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں، میں عیسیٰ کو، موسیٰ کو، فلاں کو مانتا ہوں، لیکن یہ حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہو۔ اس لیے اس کی خواہش کیا ہے؟ لو یعمر الف سنہ، میں 1000 سال جیوں گا، میں نے مرنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عموماً میں نے ایسی ریسرچ کر دی ہے، کوئی بندہ یہ دوائی کھا لے گا تو اتنے 1000 سال تک جی سکتے ہیں۔ اگر وہ جینے کی بات نہیں نہ کرتے تو یہ کہیں گے ایسی دوائی بن گئی ہے، بندہ بوڑھا کبھی نہیں ہوگا، بندہ بالکل صحت مند رہے گا۔ ابھی میں نے سنا دریا خان میں کسی کی یہ گھٹنے خراب تھے، کسی عورت کے، کل مجھے بتا رہے تھے دریا خان میں، اس کا نام بھی بتایا مجھے انہوں نے، اس نے اپنی بیوی کے گھٹنے چینج کروائے، یہ گھٹنے چینج کروائے، 20 لاکھ روپے دے کے یہ آرٹیفیشل گھٹنے لگوائے ہیں۔ چل نہیں سکتی تھی عورت، تو انہوں نے گھٹنے، کہتے ہیں، میں نے پوچھا اب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے چل پھر سکتی ہے، سارا کچھ کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، وہ چلنے کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا یار، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ کہتا ہاں بس ایک ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا گھٹنے تو ٹھیک ہو گئے لیکن اب کھا پی نہیں سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا بس دن اور رات میں ایک ہی چیز ہے، بس اس کی خوراک انہوں نے مچھلی بتائی ہے، وہ مچھلی کھاتی ہے، وہ پاؤ، 1.5 پاؤ، آدھا پاؤ، بس وہ کھائے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کچھ نہ کچھ فوائد لکھے، کروڑوں روپے کے گھٹنے ہمیں دیے ہوئے ہیں بالکل فری، کروڑوں روپے کی چیزیں میرے رب نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ان کے ہمیں سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب اللہ ان کو واپس لے لیتا ہے تب ہمیں ان کی قدر کا احساس ہوتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کون سی چیز کے کیا فوائد ہیں۔ بہرحال وہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر،
اللہ فرماتے کتنی کوشش کر لیں، کتنی بڑی عمر مل جائے، بالآخر ایک وقت موت کا ذائقہ ضرور چکھنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تھا، جلالی قسم کے پیغمبر تھے۔ موت کا فرشتہ ہے، چلیں موسیٰ آپ کے لیے تیاری۔ مجھے موت دو گے؟ میں تو رب کا کلیم ہوں، میرے کے پاس۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسا نہیں، موت کے اسرائیل ایسے نہیں، اب یوں کرو، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو جینا کتنا چاہتے ہو، جینا کتنا چاہتے ہو؟ ایک بیل سمجھ لیں، بیل ہی کہہ لیں، جس کے جسم کے اوپر نا جی بال کافی سارے تھے، کہا یہ جانور ہے، موسیٰ سے کہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھے، اس ہاتھ رکھنے کے بعد تیرے ہاتھ کے نیچے اس جانور کی پشت کے جتنے بال آئیں گے نا، ہر بال کے عوض تجھے 1000 سال زندہ رکھیں گے، 1000 سال زندہ رکھیں گے۔ اچھا اللہ، میں ہر بال، میرے ہاتھ کے نیچے بال کتنے آئیں گے یہ تو بعد میں شمار کریں گے، ایک بال کے بدلے 1000 سال زندہ رکھیں گے۔ اللہ بال تو محدود ہی آئیں گے نا، ظاہر ان کی کوئی نہ کوئی لیمٹ تو ہوگی، جب وہ ختم ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ اب پھر موت ہے۔ جی لو جتنا جینا ہے، ہر بال کے بدلے 1000 سال جی لینا۔ آپ کے ہاتھ کے نیچے 10,000 بال آ گئے تو 10,000 سال آپ جی لینا، اینڈ پھر بھی یہی ہے موت۔ اچھا جب اتنا جینے کے بعد بھی اللہ موت ہے تو پھر بعد میں کیوں، بس ابھی لے جا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، کتنا ہی جی لو بالآخر موت ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اعمال کچھ بھی ہیں میرا رب ہر ایک کے اعمال سے بہت خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔